اللہ 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 اللہ۔ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، زمیں کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، زمیں کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتوں سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی، سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ اس سلام کے اشعار ذرا سا مشکل تھے، اس میں یہ بتا رہے ہیں، یہ لکھی ہوئی ہے، یہ سلام لکھا ہوا ہے ابو الاثر حفیظ جالندھری کا، جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ بھی لکھا، تو وہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس سے لگ جاؤ گے تو دنیا اور آخرت سنور جائے گی، بن جائے گی۔ ہم سنت کی بہت باتیں کرتے ہیں میرے دوستو، ہمارے ہر عمل سے سنت ظاہر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں کامیابی اور آپ کے طریقے سے انحراف ناکامی ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہیں جو رشوت بھی لے رہے ہیں، جو خرابیاں بھی کر رہے ہیں، جو جھوٹ بھی بول رہے ہیں، جو معاملات کو بھی اپنے تئیں روند رہے ہیں، جن کو کسی کا کوئی خیال نہیں ہے، لیکن وہ کامیاب بھی ہیں بظاہر ظاہری طور پہ۔ تو ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں دو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور دوسرا طریقہ وہ ہے جو ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے طریقے میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس میں ناکامی ہو سکتی ہے۔ اس میں ناکامی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پائلٹ ہو، بہترین بزنس مین ہو۔
ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ترین انسان بنے، لیکن کیا میرے دوستو ہر ایک کی اولاد ڈاکٹر، انجینئر یا کامیاب بزنس مین بن جاتی ہے؟ یا جو کام آدمی کرنا چاہتا ہے کبھی کبھی ایک دکان میں پوری زندگی رگڑے کھاتے ہیں لیکن کامیابی نہیں ہوتی؟ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری مرضی سے کچھ نہیں ہوگا، اور دوسری کامیابی وہ ہے جو اللہ کے راستے پر چل کے ملتی ہے۔ ایک کامیابی جو میری تجویز کرتا ہے اس کامیابی کو، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک انسان جھوٹ بول رہا ہے، شراب پی رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، لیکن وہ کامیاب نظر آ رہا ہے، بظاہر اس کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، بہترین بنگلہ بھی ہے، سب کچھ ہے، آسودگی ہے، لیکن اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، وہ کام اچھے نہیں کرتا، لیکن بظاہر کامیاب ہے۔ تو میرے دوستو یہ کامیابی اس کی عارضی ہے۔ کبھی کبھی کامیابی زندگی میں ہی ختم ہو جاتی ہے اور آدمی دیکھتا ہے زمین پہ آتے ہوئے کسی کو، اور ایک شخص ہے جو اللہ کی راہ میں چل رہا ہے، جو سچ بھی بول رہا ہے، جو نمازوں کی پابندی بھی کر رہا ہے، جو اللہ کے احکامات کی بھی رعایت کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو ناکامی مل رہی ہے، اس کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن میرے دوستو ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے کسی درجے میں۔ ایک ناکامی وہ ہے اور کامیابی وہ ہے جو آنکھ بند ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، بھوکے کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاسے کی پیاس ختم ہو جاتی ہے، آسودہ لوگوں کی آسودگی ختم ہو جاتی ہے، تنگ دست کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے مرنے کے بعد۔ لیکن وہاں جانے کے بعد میرے دوستو یہ زندگی ختم نہیں ہوتی۔ یہ جو عام طور پہ ایک جملہ ہے کہ مر جائیں گے تو چین آ جائے گا، تو چین نہیں آئے گا۔ اس مرنے کے بعد اگر چین چاہتے ہو تو پھر زندگی میں بھی چین والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ وہاں پر دو طریقے ہیں، دو راستے ہیں۔ ایک وہ راستہ ہے جو عبدالآباد کامیابی کا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کامیابی بڑھتی چلی جائے گی وہاں ترقی ہے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ ناکام ہوا تو وہاں پر ناکامی جو ہے وہ ختم نہیں، بلکہ وہ بھی ناکامی کے اثرات بھی بڑھتے چلے جائیں گے، وہ بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس بات کو دل کے اندر بٹھانا ہے کہ یہ اس زندگی میں جو عارضی زندگی ہے اس کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے اگر آخرت کی کامیابی نہ ملی، اور اس زندگی کی ناکامی کوئی ناکامی نہیں ہے اگر آخرت میں کامیابی مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، یا اللہ آپ کے جو نیک بندے ہیں وہ اکثر طور پہ پریشان رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھنے کو کہا کہ موسیٰ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا نظارہ کروایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جنت کو دیکھا اور یہ کہا کہ اے اللہ، اگر آپ ایک شخص کو قیامت تک کی زندگی دیں اور روزانہ اس کو کترنے کی موت دیں، روزانہ وہ کترا جائے، اتنی تکلیف اس کو ہو اور موت آ جائے، اور پھر اس کا ٹھکانہ اگر یہ جگہ جنت ہے، تو خدا کی قسم، آپ کی عزت اور جلال کی قسم، اس نے کوئی تنگی نہیں دیکھی۔ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اب اپنے بائیں طرف دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا نظارہ کروایا، جہنم کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، اگر آپ قیامت تک ایک شخص کو راحت ہی راحت میں رکھیں، کبھی اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہر طرح کا عیش و آرام ملے، لیکن اگر اس کے بعد اس کا ٹھکانہ یہ ہے تو اس نے کوئی راحت نہیں دیکھی اپنی زندگی میں۔ تو میرے دوستو زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کو گزارنے کی جو کیفیت اور طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی نیک شخص وہاں پر عبادت کرنا چاہے تو وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ کوئی برا شخص، اگر کوئی جانور اس کے پاس آ جائے قبر کی اندھیری میں تو وہ اس جانور کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو طاقت ختم ہو جاتی ہے کام کرنے کی۔ طاقت ہمیں ملی ہے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب اس طاقت کو ہم اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں یا اللہ سے بغاوت کے حساب سے گزارتے ہیں۔ جس طریقے سے بھی زندگی گزرے گی میرے دوستو، آنکھ بند ہونے کے بعد یہ پتہ چل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ، جس سے صحابہ اکرام کے قول کو اثر کہتے ہیں، الف سا را، اثر ہے کہ لوگوں تمہاری آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ اور میرے دوستو ایک بات بتاؤں میں، ہم بھی دیکھتے ہیں اگر کوئی اچھا انسان نہیں ہے ہماری نظر میں اور وہ دنیا سے چلا گیا تو ہم دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ اتنی
ایسی جگہ ہے یہ دنیا کہ آپ اس کے لیے کچھ بھی کر لیں، اپنے رشتوں کے لیے کچھ بھی کر لیں، آپ پس جائیں، لیکن جس کے دل میں بدگمانی ہے، جس نے آپ کی برائی کرنی ہے، وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی کرے گا۔ دنیا سے چلے گئے، اب تو چھوڑ دو اس کا پیچھا، لیکن نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی خرابی بھی ختم نہیں ہوتی، اور اگر کوئی اچھا انسان ہے تو اس کی اچھائی بھی ہماری باتوں میں باقی رہتی ہے کہ ماشاءاللہ کیسے بہترین انسان تھے، جیسا کہ ہم بزرگوں کا اکثر ذکر کرتے ہیں جو دنیا میں نہیں ہے۔ تو بس خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کر کے چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ زندگی تو گزر ہی جائے گی، اب اللہ کو راضی کر کے چلنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کسی اللہ والے سے بھی تعلق قائم کریں، جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، ان سے ملنے کی، ان سے یعنی اللہ سے ملنے کی ہے یہی اکراہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، جو اس سے ملتے ہیں اس سے راہ پیدا کرو، اس سے تعلقات استوار کرو۔ ہمارے بزرگ تھے، ان سے بارہا میں نے یہ بات سنی کہ یہ جو مدرسے کے بچے قرآن پڑھتے ہیں ان کی کبھی خدمت کر دیا کرو، ایک کپ چائے پلا دیا کرو، اس لیے کہ وہاں جب کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا تو یہ بچے بھاگے ہوئے جا رہے ہوں گے، ان سے سفارش کروا لینا وہاں کہ ہمیں بھی، ہماری بھی سفارش کر دو، اللہ تعالیٰ ان کی سن لیں گے۔ جو صبح و شام اللہ اللہ کر رہے ہیں، جن کے دل میں قرآن ہے۔ میں ایک اور بات اس سے بڑھ کے یہ کہا کرتا ہوں میرے دوستو، کبھی سوچئے گا، ہم اپنے تجوید کو دیکھیں، قرآن حکیم کو، کیا صرف قرآن حکیم مدرسے کے بچوں کے لیے آیا ہے، مدرسے کے طلباء کے لیے یا ان کے اساتذہ کے لیے آیا ہے کہ بس وہ پڑھیں اور وہ کام پورا کریں، باقی ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں ہے؟ پھر وہ بددعا یاد رکھیے گا، ہر نبی ایک شکایت کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، یہ بھی ایک شکایت کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو پیچھے ڈال دیا تھا۔ تو میرے دوستو کیا وہاں پر جواب ہوگا؟ وہاں تو جواب دینے کی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنائے جیسا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس دعا کو ہر دعا میں شامل حال رکھا کریں، اور ہمیں تنگ دستی ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی حوالے سے تنگ دستی ہے میرے دوستو۔ انسان ہے، ایوب علیہ السلام کے اوپر ایک سخت وقت آیا، طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو ان سے گزار دیا۔ تو اب جو انہوں نے پانی ڈالا اپنے اوپر، تو وہ پانی جب نیچے گرائے تو وہ سونے کی چھوٹی چھوٹی تتلیاں سی بن گئی۔ تو ایوب علیہ السلام انہیں سمیٹنے لگے جلدی جلدی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ میرے ایوب سے کہنا کہ دے تو رہے ہیں، کیا جلدی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے پردے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دے رہے ہیں، کیا جلدی ہے؟ تو ایوب علیہ السلام نے عجیب جواب فرمایا۔ نبی تھے، نبی معرفت کی بالکل سرحد، آخری سرحد پہ ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت اتنی حاصل کی ہوئی ہوتی ہے۔ انہوں نے اسی وقت کہا کہ میں اللہ کی نعمتوں کا حریص ہوں، یعنی مجھے نعمتیں چاہیے، میں اس لیے سمیٹ رہا ہوں، میں محتاج ہوں اللہ کی رحمت کا اور نعمتوں کا۔ تو میرے دوستو، وہ تو نبی تھے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ہے تو دنیا کی جتنی رعنائیاں ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آسودگی دے، سہولت دے۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں نماز پڑھنا اور باہر کسی خراب جگہ پر نماز پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ خشوع و خضوع انسان کا بدل جاتا ہے۔ اندر پڑھیں گے، دل چاہے گا تھوڑی دیر اور بیٹھیں، خوشبو آ رہی ہو، اور یہی اگر کسی مٹی کے اوپر ہو تو جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اس لیے خیر بھی مانگنی چاہیے، خیر ضروری ہے، بہترین لباس، بہترین گاڑی، بہترین گھر، لیکن ان سب کے مانگنے میں اگر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی ہو رہی ہو میرے دوستو، تو پھر یہ سب خاک ہے، ان سب کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ اور اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ ہم اپنے دل میں آج یہ فیصلہ کریں، ہم سوچیں ذرا ایک لمحے کے لیے کہ دنیا کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے؟ اگر اذان کی آواز کانوں میں آئے اور میرا اور آپ کا کام نہ رکے تو اس کا مطلب دنیا کی محبت زیادہ ہے۔ دوسری بات، ہم جب دعا مانگتے ہیں
تو کتنی ہم اللہ کی رضا مانگتے ہیں، کتنی آخرت مانگتے ہیں، کتنی جہنم سے خلاصی مانگتے ہیں، کتنی جنت میں داخلہ مانگتے ہیں، کتنا عذاب قبر سے بچنا مانگتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کتنا مانگتے ہیں، اور ہم دنیا میں اپنی صحت، اچھے دین، اچھے کاروبار، ترقی، قرض کی ادائیگی، بچوں کی کامیابی، یہ کتنی مانگتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے ایک بات کہتا ہوں کہ 99% ہم دنیا مانگتے ہیں۔ یہ ہے ہماری اللہ سے محبت، ہونا یہ چاہیے۔ جنت میں جانے والوں کو ایک افسوس ہوگا، ایک افسوس رہے گا، ان سے پوچھا جائے گا سب کچھ مل گیا کہ سب مل گیا، لیکن ایک دکھ ہے۔ اب جنت میں پہنچ گیا، کس چیز کا دکھ؟ تو وہ گھڑی جو اللہ کی یاد سے غفلت میں گزری زندگی میں، دنیا میں، اس پہ حسرت کریں گے کہ کاش اس وقت بھی غفلت نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھیں گے، یہ بھی ان کے دل سے کھرچ دی جائے گی بات۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہیں سب مل گیا کہ ہاں مل گیا، کہ آج میں اس سے بھی بڑی ایک دولت دیتا ہوں۔ میرے دوستو، اس محفل کا یہ خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے آج میں اس سے بھی بڑی ایک دولت دیتا ہوں، کہ یا اللہ جنت سے بڑی اور کیا دولت ہے، آپ کو دیکھ لیا، اس سے بڑی اور کیا دولت ہے۔ کہا آج میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ہم عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری توجہ نہیں ہے میرے دوستو اس طرف کہ کیا کرنا ہے ہمیں، ادھر احرام باندھا، ادھر امتحان شروع، بلا وجہ بچہ جوتے پہ چپل پہ چڑھ جائے گا، پیر پہ۔ اب یہی یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ تو جب حج کروایا تو اس کے بعد بزرگوں نے لکھا ہے مسنون دعاؤں میں کہ ایک دعا کرنی چاہیے۔ اب حج کر لیا، سب کر لیا، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا مانگتا ہوں، آپ کی ناراضگی نہیں مانگتا، آپ کی رضا مانگتا ہوں اور جنت مانگتا ہوں۔ رضا کو مقدم کیا، جنت کو مؤخر کیا، اس کا مطلب اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے میرے دوستوں۔ تو اللہ سے اس کی رضا بھی مانگی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اور اے اللہ میں آپ سے سختیوں، آپ کے ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اور جہنم سے بچنا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ، میں نے کہا حضرت کوئی تحفہ دے دیجیے۔ انہوں نے کہا میں ایک وظیفہ تمہیں دیتا ہوں، یہ کثرت سے پڑھا کرو، جو اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، یہ کثرت سے پڑھا کریں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے، صاحب کشف۔ یہ ایسے بزرگ تھے کہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے بازار میں، کوئی پتہ معلوم کرنا تھا، کسی سے پوچھا، کہنے لگے انسان کہاں ہے، کہاں بستے ہیں، ایسی بستی میں جانا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کا دماغ صحیح ہے، یہ سب انسان ہی تو نظر آ رہے ہیں۔ کہنے لگے نہیں مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے مجھے کوئی خنزیر نظر آ رہا ہے، کوئی سانپ نظر آ رہا ہے۔ یعنی جس انسان کی جو خصلت تھی وہ ان پہ عیاں ہو گئی، ظاہر ہو گئی۔ جو خصلت بھی انسان کی تھی، کسی میں خنزیر والی خصلت تھی تو خنزیر کی صورت نظر آ رہی تھی۔ یہ بزرگ ہیں، یہ ایک سکھ زادے ہیں۔ ان کے بارے میں غالباً سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بات کر رہے تھے، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے مسجد میں تو یہ ممبر سے اٹھ گئے اور انہیں دعوت دی کہ آپ آ کے بات کریں۔ یہ بیٹھے ہیں وہاں پہ اور کہا کہ میں ایک سکھ زادہ ہوں، میں یہاں بیٹھ نہیں سکتا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجھ جیسے سکھ زادے پہ 100 سید احمد شہید قربان، کیا ہستی ہوں گے۔ یہ دارالعلوم میں داخل ہوئے، جن سے ان کی شادی ہوئی لڑکی سے، اس لڑکی کے والد کو کسی رشتے کی تلاش تھی، حیثیت والے تھے، پیسے والے تھے۔ یہ مدرسے میں مفتی اعظم ہند کا بیان ہو رہا تھا، درس حدیث۔ یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل تھی، وہ مدرس تھے، پڑھا رہے تھے، تو یہ بیٹھ گئے۔ آج کل تو پابندیاں ہوتی ہیں جانے میں، اس زمانے میں کھلے ہوئے ہوتے تھے تو بیٹھ جایا کرتے تھے جو بھی آتے۔ ان کا درس ختم ہوا تو ایک بچے پہ نظر پڑی، بعد میں استاد سے کہا حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ بچہ کون ہے؟
یہ لڑکا کون ہے؟ کہا کہ یہ ایک طالب علم ہے۔ کہا میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں، میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اس سے کر دوں میں۔ کہنے لگے، وہ جانتے تھے انہیں کہ یہ صاحب حیثیت ہے، کہنے لگے جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ نہیں۔ کہنے لگے اپنا گھر نہیں ہے، ایک جوڑا یہ پہنتا ہے، جب اس کو دھوتا ہے جب تک نہیں سوکھتا تو نہیں، اس لیے کہ جوڑا ہی ایک ہے اس کے پاس، کھانے کو جو مل جاتا ہے کھا لیتا ہے، گھر سے نکالا ہوا ہے کیونکہ اس کے آباء و اجداد سکھ ہیں اور وہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ کہنے لگے کچھ بھی ہے، اس لڑکے سے پوچھ لو کہ اگر یہ میری بیٹی سے شادی کرے گی میں بلوا لوں گا، کل آپ آ جائیں۔ پوچھا کہ بھئی تم شادی کرو گے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ تو کہنے لگے یہاں پر ایک صاحب ہیں، وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تمام باتیں میں نے انہیں بتا دی۔ کہنے لگے اس کے باوجود بھی اگر تیار ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں خود کھا لوں بڑی بات ہے، میں اسے کیسے کھلاؤں گا؟ کہا وہ اللہ پہ توکل کرو، بس اہل اللہ کی نظریں ہوتی ہیں، ان نظروں نے دیکھ لیا کہ اس لڑکے میں کوئی خصوصیت ہے۔ جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ میرے دوستوں کہ کس طرح سے اللہ دل پھیر دیتے ہیں جب اللہ کا کوئی ہو کے رہتا ہے۔ تو وقت گزرتا شادی ہو گئی، شادی ہوئی تو ان کی بیوی نے ایک دفعہ یہ کہا کہ آج تو کچھ بھی نہیں بنا صبح سے گھر میں، تو اب سب گاؤں سو گیا، آپ جائیں کہیں جہاں پر سبزی والے ہوتے ہیں، اس کے جو پتے بچے ہوئے نیچے گرے ہوتے ہیں وہ اٹھا کر لے آئیں، میں انہیں دھو لوں گی، اس کو پکائیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ لڑکی گھر گئی، اس سے پوچھا جیسے جاتی ہیں لڑکیاں، پوچھا کہ بیٹا کیسی ہو وہاں پہ؟ ماں نے پوچھا تو کہا اماں جنت کا سنا تھا اپنے ابا سے اکثر ذکر، لیکن جنت دنیا میں دیکھ لی، کیا کیفیت ہوگی روحانیت کی؟ ظاہر ہے فاقے ہیں تو کیا جنت کی مثال دینی، لیکن دل کتنا مطمئن ہوگا اور باغ و بہار ہوگا، دل میں کیا کچھ نہیں ملا ہوگا۔ تو ہمارے یہاں تو اگر ایک وقت کا کرایہ نہ دیا جائے نا میرے دوستوں، بجلی کا بل ادا نہ ہو تو میاں بیوی کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے میں نے، اور ایسے نہیں لڑتے ہیں، جانوروں کی طرح لڑتے ہیں کہ تیری ذمہ داری ہے وغیرہ، تیری ذمہ داری ہے۔ کھانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر نہ ملے تو پھر کیا آسمان سر پہ اٹھا لیں، الامان الحفیظ۔ تو یہ وقت گزرتا چلا گیا، کچھ دن کے بعد یہ اپنے ایک بزرگ سے ملے، استاد سے ہوں گے اس زمانے کے کوئی بزرگ، ان سے کہا کہ حضرت شادی بھی ہو گئی، بڑی تنگیاں ہیں، دعا فرما دیجئے۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات کو، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس کو ترک نہ کرنا، اور وہ یہ ہے کہ جب فرض نماز پڑھ لو تو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا سنت اذکار کے بعد۔ یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا میرے دوستو، سلام پھیرا اور اٹھ کے جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر مسجد سے باہر گئے، جیسے مسجد کوئی کاٹنے کی جگہ ہے۔ اس سے دل لگائیں، یہ اس کا گھر ہے جس کے گھر ہمیشہ کے لیے جانا ہے، جس کے پاس ہمیشہ کے لیے جانا ہے، یہ اس کا گھر ہے۔ اگر اس سے محبت ہو گئی میرے دوستو، اسے آپ سے محبت ہوگی، اور اگر آپ کو اس سے محبت ہو گئی، آپ سے اس کو محبت ہو گئی، تو دنیا ٹھوکروں میں آ جائے گی، پھر کسی چیز سے کوئی التفات نہیں رہے گا۔ بڑی گاڑی گزر گئی فرق نہیں پڑے گا، بڑا مکان آ گیا فرق نہیں پڑے گا، پھر ایسا لگے گا کہ یہ میں مانگوں گا تو اللہ دے دیں گے مجھے، یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ حضرت نے یہ عمل شروع کیا، فرماتے ہیں لکھا ہے کتابوں میں کہ کچھ دن کے بعد ایسا ہوا، ایک جگہ پر حضرت کہیں بات کر رہے تھے دین کی، کہا کہ اللہ کی قسم احمد علی لاہوری اگر چاہے اس دیوار میں ایک چاندی کی اینٹ اور ایک سونے کی اینٹ لگانا تو لگا سکتا ہے۔ لاہور میں رہتے ہوئے دوسرے شہروں سے ناشتے آتے تھے حضرت کے لیے، سبزیاں آتی تھیں حضرت کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اکرام فرمایا۔ تو میرے دوستو 3 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ سورہ قریش، اس کا معمول بنانا۔ معمول سے مراد یہ کہ جب کبھی نہ پڑھ سکیں جلدی ہو کوئی بات نہیں، لیکن پڑھنے کی فکر کریں، یہ پڑھیں 3 مرتبہ، کیونکہ سورہ قریش میں
ہم تو بچپن سے بس یہ سنتے آئے کہ قریش کو مانوس کرنے کے سبب اور جاڑے اور گرمی میں سفر کرنے کی اور اس گھر کے رب کی تم عبادت کرو، بس یہ چیدہ چیدہ سی باتیں ہمیں معلوم ہیں. لیکن اس میں وہ علوم بیان ہوئے ہیں سورہ قریش میں. ایلاف ایلفی جیسے ہم کہتے ہیں چپکنے کو، لیلاف قریش، تمہیں اپنے سے چپکانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. کیا کیا کہ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کھایا ہوا بھوس کر دیا، جو تمہارے اس جگہ کو تہس نہس کرنے آئے تھے میں نے انہیں بھوسا بنا دیا. تمہارے لیے میں نے یہ کیا ہے. اب تمہیں میں نے سردی میں اور گرمی میں تم سے کاروبار کروایا، تمہیں اس میں عزت اور ترقی دی، اور تمہیں بھوک میں نے کھانا دیا، اور جب تم خوف زدہ تھے تو میں نے تمہیں امن دیا. یہ سب کچھ میں نے کیا تمہارے ساتھ میں. میرے بندو تمہیں چاہیے تو یہ تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت کے رب کی عبادت تم کرتے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم تو بالکل الٹے چل رہے ہو. تو اللہ ہمیں چپکانا چاہتے ہیں میرے دوستوں. بس اگر اللہ سے چپک گئے تو ہماری ہر مشکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان نہیں فرما دیں گے، حل بھی نہیں فرما دیں گے، خوشی میں بدل دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی محمد فیضان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا رأس كل خطيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعم ويصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الولد مبخلة مجبنة. صدق رسوله النبی الکریم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بہت احسن انداز میں، نفیس انداز میں، سہل انداز میں گفتگو بلکہ موتی پرو رہے تھے حضرت ڈاکٹر سید عبداللہ عامر صاحب، یعنی میرے مامو جان ادام اللہ فیوزہم. بات کا خلاصہ دنیا دنیا دنیا. سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب الدنیا، دنیا کی محبت رأس، فاؤنڈیشن ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، کل خطیئہ، ہر برائی. گرد و پیش کے ماحول میں جتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، اگر سرسری نظر سے یا تہ میں جا کر ان کا جائزہ لیا جائے گا تو ایک بات سامنے آئے گی، دنیا کی محبت. بس ایک روایت میں فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبک الشیء، تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا، یعم و یصم، تمہیں اندھا اور تمہیں بہرا بنا دیتا ہے. تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا تمہیں اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے. ایک روایت میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الولد، یقیناً کہ اولاد، مبخلہ، بخیل بنانے والی ہے، مجبنہ، بزدل بنانے والی ہے. بخیل بنانے والی ہے، بزدل بنانے والی ہے. ان تینوں احادیث مبارکہ کے مفاہیم کو سامنے رکھ کر دو باتیں پیش کرنے اور بس. پہلی بات یہ کہ انسان ہر کام کرتے وقت اس بات کو سوچے، اپنے ذہن میں رکھے، اپنے دل میں رکھے، اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو کیا کوئی نقصان ہوگا یا نہ ہوگا. اگر میں نے یہ کام نہ کیا، مثال کے طور سے یہ جو دین کی باتیں پیش ہو رہی ہیں ان محافل میں اگر میں حاضر نہ ہوا تو کوئی نقصان ہوگا یا نہ ہوگا؟ تو جواب آئے گا ہاں نقصان ہوگا بھائی. اب سامنے والے کام کو دیکھنا ہے کہ کس کام کی وجہ سے وہاں نہیں، اس پروگرام میں، اس نظم میں حاضر نہیں ہو رہا. اس کی مثال پیش کی جائے گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی محبت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی عظمت ہے، اس لیے اس نظم میں حاضر نہیں ہو رہا. پھر تو دنیا کی محبت ہے، اور پھر دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے.
اور دوسری بات جو ہمیں سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ خوب دنیا ہو، خوب مال و پیسہ ہو، خوب شہرت ہو، عزت ہو، لیکن اس کا اثر ذرہ بھر بھی اس دل کے اندر داخل نہ ہو، کوئی مضر نہیں ہے، کوئی مضر نہیں ہے۔ خوب یہاں پہ نوٹ ہو، چیک ہو، کرنسیاں ہو، گاڑیاں ہو، لیکن پرواہ نہیں ہے۔ کیسے اس کی مثال کیسے پتہ چلے گی؟ ایسے پتہ چلے گی خدا نہ خواستہ چیز گم ہو جائے، خدا نہ خواستہ چیز پاس سے چلی جائے، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون بس۔ اور آگے ان للہ ما اخذ، یقیناً اللہ ہی کا تھا جو اس نے اللہ نے لے لیا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور اللہ ہی کا تھا جو اس نے عطا فرمایا، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ کے پاس ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ چیز، یہ پیسہ، یہ گاڑی، یہ رشتہ، یہ منصب، یہ عہدہ اس کے پاس اس سال، اس مہینے، اس دن، اس وقت، اس تاریخ تک رہنا ہے، اس کے بعد میں اس سے واپسی لے لوں گا بس۔ ان للہ ما اخذ، اللہ ہی کا تھا جو اس نے واپسی لے لیا بس۔ اب اگر جو چیز آ رہی ہے، یا اللہ آپ کا شکر، ثلاثہ 3 مرتبہ ہم نے اپنے بچے کو بتایا، بیٹا کوئی چیز تمہارے ہاتھ میں آئے، کوئی چیز ملے، ثلاثہ مرتبہ کہو الحمدللہ، اور کوئی چیز گم ہو جائے، ٹوٹ جائے، گر جائے، نقصان ہو جائے، کیا پڑھنا چاہیے؟ وہ توتلی زبان میں بولتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون بس۔ جب یہ ہم کہیں گے، اپنا عمل کریں گے، تو پتہ یہ چلے گا قسم بخدا کہ وہ چیز کا تعلق استعمال کی حد تک ہے، برتنے کی حد تک ہے، دیکھنے کی حد تک ہے، اس کی محبت یہاں نہیں ہے۔ بھائی بڑے غمزدہ نظر آ رہے، ہاں 6 دن پہلے موبائل چلے گیا، بھائی بڑے پریشان نظر آ رہے، گاڑی خراب ہے نا، کیا کروں؟ اس کا مطلب یہ گاڑی کی محبت، موبائل کی محبت یہاں بسی ہوئی ہے، جب بھی تو چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ شریعت نے انسان کے جانے کے بعد بھی جو سوگ رکھا ہے عام انسانوں کے لیے، وہ صرف 3 دن رکھا ہے، اور ایک فرد کے لیے رکھا ہے 4 مہینے 10 دن وغیرہ وغیرہ، باقی سب کو کہا ہے کہ نارمل زندگی پر آ جاؤ بھائی۔ کیوں؟ زیادہ دل مت لگاؤ، میں نے ہی تمہیں دیا تھا، میں نے ہی واپسی لے لیا، تم کون ہوتے ہو تصرف کرنے والے؟ میں نے ہی تمہیں دیا ہے بھائی۔ کمپنی کا ہیڈ جو ہے کسی کو جو ہے وقتی طور پر جو ہے وہ انچارج بنا دے، کیوں؟ دوسرا والا چھٹی پر ہے، بیمار ہے، چلے گیا، اس سے بہتر کوئی آدمی آ گیا، کچھ ہو گیا، بھائی آج سے آپ کی سیٹ پر یہ کام کریں گے، وہ منہ نیچے کر کے آ جائے، ارے یار کیا ہوا؟ سر نے انچارجی سے ہٹا دیا۔ ارے یار بھائی اللہ کے بندے، وہ کمپنی کا مالک، وہ ہیڈ ہے، اس کو پتہ ہے کس کو کس سے کیا کام لینا ہے، وہ جانتا ہے، تم کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ ایسے ہی وہ اوپر والا موجود ہے، اس کو پتہ ہے کب کس کو کیا چیز دینی ہے، کب کس سے کیا چیز لینی ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہو رہے ہو تو پھر یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے، یہاں پر محبت بھری ہوئی ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، اور یہ ختم ہوتی ہے دنیا کی محبت کسی کا ہاتھ میں لینے سے، کسی متبع سنت، متبع شریعت کا دامن پکڑنے سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، میل جول بڑھانے سے دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے۔ خوب دنیا میں رہو، لیکن ایک ذرہ دنیا کا اندر دل میں داخل نہ ہونے دو بس۔ آج کی نشست کا یہ خلاصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر بہتر انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، اس لیے کچھ نہیں ہے، یہ صرف امتحان کی جگہ ہے۔ 3 گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے، یا مختلف دنوں میں امتحان ہوتا ہے، تو آدمی وہاں جاتا ہے امتحان دینے کے لیے، اس کے بعد کیا وہاں جی تھوڑی لگاتا ہے، آپ کیا اتنا اچھا یہ پنکھا لگا ہوا ہے، آپ کیا اتنی اچھی گھڑی لگی ہے وغیرہ، او بھائی امتحان دو، جاؤ یہاں سے۔ ایگزامینر بولتا ہے، وہ جو ممتحن ہوتا ہے، بھائی ادھر ادھر مت دیکھو، امتحان دو، باہر نکلو، دوسرے لوگ آئیں گے شام 5 بجے اور دوسری شفٹ ہوگی یہاں پہ۔ ایسے ہی ہم یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، بس زیادہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے دل لگایا اس نے کیا حاصل کر لیا، اور جس نے دل نہیں لگایا اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ کیوں؟ دنیا اس کے پیچھے بھاگ آ رہی ہے، وہ آگے جا رہا ہے، بھائی نہیں چاہیے، جزاک اللہ۔ آپ کے کام کیسے چل رہے ہیں؟ اللہ چلا رہے ہیں آپ کے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے کہا آپ یہ ہدیہ لے لیجئے، کچھ لے لیجئے، کہنا ہے نہیں۔ مسجد میں یہ بات ہو رہی تھی، مسجد کے باہر نکلے، جو نعلین جوتے ہوتے جس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، اس کی جو جہاں پاؤں رکھے جاتے ہیں وہاں پر نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی تھی، پھر پاؤں میں ڈالا، جو اس کو وہ ایک طرف رکھا، پھر پاؤں لگانا مناسب نہیں ہے، منع ہے، ایک طرف رکھا اور جوتے سے، اور پھر جوتے پہن کر چلے گئے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔
جب پیچھے چھوڑو گے، اس سے بھاگو گے تو یہ خود آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہاتھ جوڑ کر آئے گی، اور جب اسی کے پیچھے بھاگو گے، اس کے اندر ایسی ٹیکنالوجی لگی ہوئی اور آگے بھاگتی ہے، لہذا اس سے زیادہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہاں ضرورت کے لیے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرائض کے بعد حلال روزی کا طلب کرنا یہ بھی فرض ہے، کیونکہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، اتنا کمائیے، اتنا حاصل کیجیے حلال پاکیزہ کہ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ رہے، کبھی یوں کرنے کی نوبت اور ضرورت نہ آئے۔ دیکھو شریعت کتنی پیاری ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑ رہی، اتنا بھی نہ کماؤ کہ وقت دنیا، اتنا بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جاؤ کہ بھائی ذرا سا دینا، چائے پینی ہے، کھانا کھانا ہے، اعتدال دیجیے، اعتدال دیجیے، اور یہ سارا اعتدال ملتا ہے اللہ والوں سے، ان کے غلاموں کے پاس آنے جانے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قسم بخدا ان محافل کی، ان مجالس کی ہم قدر کریں۔ مکھن مل رہا ہے، مکھن، اور کہا جاتا ہے دسترخوان پر بھائی تم مکھن نہیں لے رہے ہو، ارے میں یہ کھا رہا ہوں، کہنا یہ عجیب آدمی ہو، اتنی بہترین غذا کو چھوڑ کر، اتنی بہترین چیز کو چھوڑ کر تم اور چیزوں پہ ہاتھ مار رہے ہو۔ ان محافل کی قدر کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں اصلی مال مل رہا ہے جو مستند مال ہے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ